مطابق اپنے دونوں فرزندوں کو لے کر بارگاہ مداریت میں حاضر ہوئے۔ حضور مدار پاک نے بی بی نصیبہ کے فرزندوں کو دل و جان سے قبول فرمایا اور انہیں لے کر استنبول کی طرف روانہ ہوئے۔ اس جگہ ان دونوں عزیزوں کو علم سوری کی تعلیم کے لیے سرکار مدار پاک نے ان کو عبداللہ رومی کے حوالے فرمایا اور خود ایک پہاڑی کی گھاٹی میں حبس دم کے اشغال میں واحد حقیقی کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اس جگہ چند دن گزارنے کے بعد خراسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا مدار العالمین کی انہی نوازشوں کا صدقہ ہے کہ حضرت سیدنا محمد جمال الدین جانِ جنتی مداری قدس سرہ کا اسم شریف بھی کاملان طریقت میں سر فہرست ہے۔ آپ سے اتنی ساری کرامتیں ظہور میں آئی ہیں کہ انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور تذکرۃ المتقین میں تحریر ہے کہ حضرت سید جمال الدین جانِ جنتی قدس سرہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور سانپ کا کوڑا رکھا کرتے تھے، اور حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کے فیوز سے خوب مستفیض ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی تقریباً دنیا کے اکثر ممالک کا سفر فرمایا ہے، چونکہ آپ کی عمر بھی کافی طویل ہوئی ہے۔ تذکرۃ المتقین اور گلستان مدار میں آپ کی عمر شریف 400 سال تحریر ہے۔ آپ کی عمر پاک کا اکثر حصہ حضور قطب المدار قدس سرہ کی خدمت میں گزرا ہے۔ آپ حضور مدار الورا قدس سرہ کے بڑے چہیتے اور محبوب نظر مرید و خلیفہ ہیں۔ حضور سیدنا مدار العالمین قدس سرہ کے خلفاء میں جس قدر تقرب آپ کو حاصل ہے وہ اوروں کو میسر نہیں۔ آپ حضور مدار پاک قدس سرہ کے ہمراہ زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئے۔ زیارت حرمین کے بعد حضور مدار اعظم قدس سرہ کاظمین شریف بغداد اور دیگر بلاد عربیہ کا سفر فرماتے ہوئے کربلا معلیٰ پہنچے، پھر یہاں سے نجف اشرف کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ نجف اشرف میں حضرت محمد جمال الدین جانِ جنتی کو آپ نے اعتکاف کا حکم دیا اور خود تبلیغ دین فرماتے ہوئے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تمام ملنگان نظام کے مصدر و منبع حضور سیدنا محمد جمال الدین جانِ جنتی ہی ہے۔ آپ کے سر کے بال بھی بہت بڑے تھے۔ آپ کے بال نہ کٹوانے کی دو روایتیں بہت ہی مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور مدار پاک نے حضرت جانِ جنتی کے عہد طفلی میں اپنا دست اقدس ان کے سر پر رکھ کر دعا فرمائی تھی، اور دوسری روایت جو تذکرۃ المتقین فی احوال خلفائے سید بدیع الدین کے حاشیے پر تحریر ہے وہ یہ ہے کہ حضور سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار نے حضرت محمد جمال الدین جانِ جنتی کو اجمیر کے ایک پہاڑ پر ذکر حق و اشغال میں حبس دم میں بٹھا دیا۔ چنانچہ 125 سال تک مسلسل آپ ذکر حق و اشغال حبس دم میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ آپ کے سر سے خون نکلنے لگا۔ جب حضور سیدنا مدار العالمین قدس سرہ کو اطلاع ملی تو آپ نے حضرت سید جمال الدین جانِ جنتی کے سر پر اپنے دست مبارک سے مٹی ڈال دی، جس کے سب خون نکلنا بند ہو گیا۔ جب حضور محمد جمال الدین جانِ جنتی قدس سرہ پہاڑ کی گھاٹی سے باہر آئے تو لوگوں نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا تھا۔ پھر حضور سید الاقطاب سرکار زندہ شاہ مدار نے آپ کے سر پر خاک ملی تھی۔ جب حضرت نے سنا کہ میرے سر پر میرے آقا حضور مدار الورا نے اپنا دست اقدس رکھا تھا، بس اسی کے بعد سے آپ نے بال کٹوانا بند کر دیا۔ ملنگان نظام اسی باعث اپنے بال سر سے جدا نہیں کرتے۔ آپ نے پوری زندگی مجردانہ طور پر گزاری ہے، یعنی زندگی بھر آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ آپ اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سلسلہ مداریہ کو کافی فروغ حاصل ہوا ہے۔ بڑے بڑے امراء اور سلاطین نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور فیوز و برکات سے مالا مال ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شیر شاہ سوری آپ سے ملنے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور محل سے نکلتے وقت اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر آپ واقعی فقیر ہوں گے تو مجھے آم دیں گے۔ واضح رہے کہ اس وقت آم کا موسم نہیں تھا۔ جب بادشاہ وقت آپ کی بارگاہ پہنچا تو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں آدھا آم ہے۔ چنانچہ حضرت سید جمال الدین جانِ جنتی قدس سرہ نے وہ آدھا آم شیر شاہ سوری کو دے دیا۔ شیر شاہ سوری نے آم آپ کے ہاتھ سے لے لیا اور درویشی فقیری کے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے لگا۔ جانے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر بادشاہ آم کھا لیتا تو اس کے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً بادشاہت قائم ہو جاتی، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ حضور سیدنا جانِ جنتی قدس سرہ کا مقام مرتبہ درمیان اولیاء بہت ہی بلند والا ہے۔ جماعت اولیاء اللہ میں آپ کی مثل ریاضت و مجاہدہ کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ پروردگار عالم نے آپ کو مجمع فضائل بنا دیا تھا، بالخصوص جذب خلائق آپ کا خاص وصف ہے۔ اللہ کی مخلوق دیکھتے ہی آپ کی گرویدہ ہو جاتی تھی۔ گلستان مدار وغیرہ میں ہے کہ جب آپ جنگلوں میں ہوتے تو چاروں طرف سے جنگلی جانور آپ کو گھیر لیتے تھے۔ آپ کی عجیب و غریب داستان ہے۔ حضور سیدنا جمال الدین جانِ جنتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے کھانے کے انتظام کے لیے کچھ لکڑیاں جنگل میں لینے کے لیے پہنچے۔ لکڑیاں اکٹھی کر ہی رہے تھے کہ لکڑیوں کو اکٹھا کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر آدم خوروں کا گروہ رہا
کرتا تھا۔ جب اس گروہ نے سید جمال الدین جان من جنتی کو دیکھا، آپ کو قتل کیا اور بوٹی بوٹی بنا کر کے آپ کو کھا گئے۔ جب لوٹنے میں دیری ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ جمال الدین کہاں گئے ہیں۔ پتہ لگانے کے لیے مدار پاک کے تمام خلیفہ آپ کو ارد گرد تلاش کرنے لگے، لیکن آپ کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا۔ سرکار مدار پاک نے صدا لگائی کہ اے جان من تم کہاں ہو؟ تو حضرت خواجہ جمال الدین جان من جنتی قدس سرہ نے تمام آدم خوروں کے پیٹ کے اندر سے جواب دیا کہ میں ان کے پیٹ میں ہوں۔ آدم خوروں کے پیٹ سے آوازیں آ رہی تھی کہ میں ان کے پیٹ میں ہوں، میں ان کے پیٹ میں ہوں۔ تو حضور مدار پاک نے فرمایا کہ جلدی سے آ جاؤ۔ تو حضور جان من جنتی نے فرمایا کہ میں کیسے آؤں، تمام راستے تو گندے ہیں۔ تو حضور سیدنا مدعو العالمین نے فرمایا کہ اے جمال الدین تم تمام آدم خوروں کے پیٹ سے نکل کر ایک بڑے آدم خور کے پیٹ میں آ جاؤ اور پھر اس کا سر پھاڑ کر باہر آؤ۔ آپ نے قطب المدار کی تمام باتوں کو سنا۔ ابھی تھوڑا ہی وقفہ گزرا ہوگا کہ تمام آدم خوروں نے جنہیں رتی رتی کر کے کھا لیا تھا، وہی شیخ طریقت حضور سیدنا محمد جمال الدین قدس سرہ سب سے بڑے دیو کے سر کو پھاڑ کر باہر آ گئے۔ جب ان کفار مشرکین نے ایسی عظیم کرامت دیکھی تو سب کے سب نادم و شرمندہ ہوئے۔ یہ حیرت ناک واقعہ گجرات میں جونا گڑھ گرنار نامی پہاڑ پر واقع ہوا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور سرکار قطب المدار نے جان من جنتی کو آواز دی تھی، اس پتھر پر سرکار زندہ شاہ مدار کا آج بھی نشان موجود ہے۔ دیکھنے پر آدمی کو اس میں اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے۔ حضور زندہ شاہ مدار قدس سرہ یہاں سے دیگر ممالک میں تبلیغ فرماتے ہوئے اجمیر پہنچے۔ اجمیر پہنچ کر سرکار زندہ شاہ مدار نے حضرت جمال الدین جان من جنتی کو اور آپ کے بھائی حضرت سید احمد بادیاپا کو کوکلا پہاڑی پر چلہ کرنے کا حکم دیا اور آپ خود کالپی کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی دینی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہندوستان میں کئی مقامات پر آپ کے چلے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے قابل ذکر خلفاء حضرت فخر الدین زندہ دل، حضرت سدھن سرمست اور حضرت محمد قطب غوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا وصال پر ملال 14 محرم الحرام 951 ہجری میں ہوا۔ مزار مبارک ریاست بہار کے ضلع پٹنہ کے قصبہ ہلسا میں مرجع خلائق ہے۔